اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 3 لیکچر سورۃ حدید کے کور کر لی ہیں، اور ہم آیت نمبر جو ہے وہ 15 تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس میں ایک بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی انفارمیٹیو بات جو ہے وہ یہ تھی کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ نفق جو ہے، نفق لفظ جو ہے، نفق یعنی جس کو ہم نفاق کہتے ہیں، اسی کے مادے سے نافقہ آتا ہے۔ جو گو نا، گو جو جانور گو ہوتا ہے، وہ اپنی جو بلیں بناتے ہیں، نیچے رہتے ہیں زیر زمین، تو وہ بل جب بناتا ہے اپنی، تو وہ اس ٹائپ کی بناتا ہے کہ وہ 2 رستے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر اس پہ کوئی دوسرا جانور، سانپ یا کسی بھی طریقے سے کوئی اور جانور اس پہ حملہ آور ہونا چاہے، تو وہ اگر وہ ایک سائڈ سے داخل ہو تو وہ دوسری سائڈ سے جو ہے نا وہ دوسری طرف چلے جائے، مطلب اس کو ڈیسیو دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہ نکل جائے وہاں سے۔ کوئی اپنا راستہ بنا کے رکھتے ہیں 2 اسی سے نفاق ہے۔ نفاق بھی یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ کفار کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ بھی اپنے روابط کو اس طریقے سے استوار رکھے کہ جب وہاں سے کوئی حملہ آور ہو تو ادھر بھاگ جائے۔ اچھا، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے رابطہ استوار رکھے کہ یہاں سے کوئی پرابلم ہو تو یہاں بھی بندہ چلے جائے۔ یعنی کہ فیسلیٹیشن جو ہے، سہولیات جو ہیں وہ دونوں جگہ سے لینی ہے، لیکن کام جو ہے وہ کسی کا بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنا، تو یہ پرابلم ہے۔ اچھا، آج کی اگر آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 16 سے، تو دیکھیں اگر آپ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا آپس کا کوئی لنک دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آپ کو ایک چیز بڑی ہی زبردست نظر آئے گی کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ، تو آج، لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ فدیہ لیا جائے گا ان سے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی دوست ہے تمہاری، یعنی جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ گویا پچھلی آیات مبارکہ میں ایک خوف جو ہے نا وہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ کفار اور اہل منافق، بلکہ خاص طور پہ منافقین جو ہیں ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں، الم یأن للذین، کیا نہیں وقت آیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لے کے آئے، ان تخشع قلوبہم، کہ جھک جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ سٹیجز پہ ہوتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں، کم نیکیاں، برائیاں، مکس، یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ جب نفاق کا یا کوئی بھی غلط پرابلم ہوتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، تو اگر اس کے دل میں یہ بات آ ہی جاتی ہے، کھینچ تان کے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ میں نے یار یہ کام غلط کیا ہے، ٹھیک نہیں کیا، تو شیطان کے پاس آخری حملہ، یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ہمیں اپنی ذات پہ جب غور کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی۔ جب ہم کسی بھی برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ مجھ سے برائی ہوئی ہے، یہ احساس جب ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ میں نے یہی بات بتائی تھی کہ نفاق میں، منافق شخص میں اور گناہ گار شخص میں ایک بڑا ہی بیسک فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس احساس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے، ایسے سمجھ لیں۔ لیکن وہ نفاق کی جو کنڈیشن ہے، جو ایک ایسا سمجھیں کہ نفاق سے اور گناہ گار سے الگ کرتی ہے بندے کو، مطلب نفاق سے الگ کر کے گناہ گار کی لسٹ میں داخل کرتی ہے، گناہ گار سے انسان کو اس کی گناہوں کی معافی منگوا لیتی ہے، یعنی کہ صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اگر یہاں پہ انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو بھی جاتی ہے نا کہ بھئی یار واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مان بھی لیتا ہے، تو ایک آخری حملہ ہوتا ہے شیطان کے پاس، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے تاخیر اور تعویق کا۔ تاخیر اور تعویق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے اسے کہ بھائی بات دیکھو، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو
ٹھیک ہے اپنا رویہ صحیح کر لینا آپ، لیکن اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ تاخیر کی جو بات کر دیتا ہے نا کہ بھئی تھوڑا ٹھہر کے کریں گے، تو وہ کہتا ہے اتنی جلدی کیا ضرورت ہے اپنا رویہ درست کرنے کی، چلو کر لیں گے، ذرا یہ کام کر لو تھوڑا سا، یہ تھوڑی ذمہ داریاں ہیں یہ ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم یہ کام اچھا سا کر لیں گے، یہ تھوڑی سی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو جاؤں میں، ٹھیک ہے، پھر میں یہ تو میں کروں گا یار، میں کیوں نہیں کروں گا، میں تو دین کا کام کروں گا، میں اچھا کام کروں گا، نیکی کا کام کروں گا، اچھا میں ذرا اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں، ٹھیک ہے، بچوں کے کر لوں، بچوں کے مستقبل کا معاملہ تھوڑا سیٹ کر لوں، پھر میں یار یہ تو میں تو کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آخری حملہ ہے شیطان کا، وہ وہ بڑے طریقے سے وار کرتا ہے انسان کے اوپر، وہ بچوں کو کہتا ہے کہ اچھا بچوں کے بعد پھر کہتا ہے پھر یہ اگلے جو بچے آ جاتے ہیں، پھر بچیاں آ جاتی ہیں، پوتے پوتیاں، ٹھیک ہے، وہ آ جاتے ہیں، اب انسان کہتا ہے اچھا کریں گے چلو ابھی ٹائم ہے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ کتنی زندگی ہے اور کب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سے چھین لینی ہے۔ ہمیں شیطان تاخیر میں لگا کے ہنس رہا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا کہتا ہے دیکھا میری گال مان لی نا انہیں، مطلب اس نے میری بات مان لی ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہی شخص جو احساس بھی جس کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان اسے معافی نہیں مانگنے دیتا اور اس کا فوراً مستقبل ٹھیک نہیں کرنے دیتا، ایون ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کا مستقبل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے 5 سال 10 سال 20 سال پرانا تھا، چونکہ اس نے تاخیر اور تعویق سے کام لیا، اس نے کہا چلو کرتا ہوں میں، اچھا یار یہ میں یونیورسٹی سے ختم ہو جائے پہلے یہ دورانیہ، پھر نمازیں انشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھوں گا، ٹھیک ہے، میں ذرا یہ کام کر لوں، پھر اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کروں گا، اچھا ذرا میں یہ کر لوں۔ یہ ہے شیطان کا ایک بہت زبردست قسم کا سمجھے کہ جال سا، کہ جو انسان کے اوپر ڈالتا ہے، اس کو کہتا ہے اللہ سے بڑی عمر پڑی ہے، لیکن انسان کو کیا پتا عمر کا، یہی تو چیز ہے کہ اس کے دل میں اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ بھائی میری عمر کا تو مجھے ایک لمحے کا نہیں پتا، ایک منٹ کا نہیں پتا، ایک سیکنڈ کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو سیکنڈ کے کئی ہزاروں حصے کا نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ آگے ہم کیا کر سکیں گے اور کیا نہیں کر سکیں گے، ہم نے بڑی بڑی طویل جو ہے نا وہ لسٹیں بنائی ہوتی ہیں کہ یہ کروں گا پھر یہ کروں گا، لیکن انسان کو نہیں پتا۔ تو آپ کو پتا کہ وہ کعب بن مالک جو ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، وہ 3 شخص جو ہیں 3 صحابہ کرام، ان کی مثال دی جاتی ہے عمومی طور پہ اس موقع پہ، بڑی زبردست مثال ہے، یہ آپ لوگوں نے نا ایسا سمجھے کہ یاد کر لیں، اسے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ مثال آپ کو ایسا سمجھے کہ بار بار نا یاد دہانی کروائے گی کہ بھائی تاخیر اور تعویق کے جال میں نہیں پھنسنا، ٹھیک ہے، کہ بھائی شیطان جو کہتا ہے نا کہ بعد میں کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اچھا جی نماز پڑھنی ہے، درس ہوا، سارا معاملہ ہوا، اگلے بندے کے ذہن میں آ گیا اچھا یار واقعی میں غلطی کر رہا تھا، نماز میں نہیں پڑھ رہا تھا، اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا انسان کے، اچھا میں کل سے شروع کروں گا، حالانکہ ابھی مغرب عشاء عصر پڑھی ہوئی ہے نماز، آج کے دن ابھی زہر پڑھی ہے اور زہر کے بعد یہ درس ہوئے بالفرض، تو ابھی مغرب عشاء عصر پڑھی ہوئی ہے، ابھی وہ پڑھنی ہے اس نے، لیکن ادھر بیٹھے کیا کہتا ہے ساتھ والے کو، میں کل سے شروع کروں گا، اب اس کی کل نہیں آتی، تو یہ ہے شیطان کا جال۔ تو میں ابھی آپ کو مثال سنانے لگا ہوں، یہ اس مثال غور کیجئے گا، یہ نا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مومن ہے، مومنین صادقین میں سے تھے، لیکن وہ لشکر کے ساتھ جا نہیں سکے، سب نے آ کے نا جب اللہ کے رسول نے سب کو کہا کہ بھئی یہ جو فلاں لشکر ہے نا اس میں تو سب نے جانا ہی جانا ہے، کسی کو معافی نہیں ہے، سب نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، بہت کوئی عظیم جنگ تھی، میرے ذہن میں نہیں کون سی تھی، سب کے لیے نکلے، اب وہ صحابہ کرام کو بھی کہہ دیا سارے نکلے، لیکن کچھ صحابہ جو تھے مومن تھے وہ نہ نکلے، منافقین تو ویسے نہ آئے، بہانے مارتے رہے، بہانے لگاتے رہے، تو ان کی ایک الگ بات ہے منافقین کی، لیکن جیسے ہی واپسی ہوئی نا اللہ کے وسلم کی، جیسے ہی واپسی ہوئی تو بعض پوچھ شروع ہوئی، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا جناب کعب بن مالک نے، گویا وہ یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول حضور زبان میرے پاس بھی ہے، طلاقت لسانی مجھے بھی حاصل ہے، میں بھی جھوٹے بہانے بنا کر اس وقت جو ہے اس وقت آپ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا پہلے کبھی نہیں رہا، جتنا غنی میں اس زمانے میں تھا پہلے کبھی نہیں رہا، یعنی نہ تو میرے پاس وسائل کی کمی تھی نہ میں بیمار تھا، بس ہوا صرف یہ کہ میں نے تاخیر و تعویق سے کام لیا۔ تاخیر و تعویق سے کیسے کام لیا؟ کہ میرے نفس نے، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے گویا دھوکہ دیا کہ رسول اللہ تو 30,000 کا لشکر لے کر چلے گئے ہیں، جبکہ تمہاری جو اونٹنی ہے بڑی صحت مند ہے اور تیز رفتار ہے،
تو آپ تو حضور کو لشکر لے کر روانہ ہو جانے دو، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہ قدرے آہستہ آہستہ جائیں گے، اور تیز رفتار سے میں بعد میں ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ چلیں 2-4 دن جو ہے وہ اور میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں گھر میں، شدید گرمی کا موسم ہے، صحرا کا سفر ہے، تو ٹھنڈی چھاؤں میں ذرا تھوڑا اور لطف اندوز ہو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شیطان یہ نہیں کہہ رہا اسے کہ بھی تو یہ اس کو کہہ کہ میں نے نہیں کرنا۔ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ شیطان دل میں یہ نہیں ڈال رہا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے نہیں کرنا۔ شیطان ڈال رہا ہے تاخیر، کہ بھائی ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کس چیز کی ہے، یہ تاخیر ڈال رہا ہے۔ تو گویا صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں شیطان نے یہ تاخیر ڈالی کہ بھائی اتنی جلدی کس چیز کی ہے، یہ لشکر کو جانے دو، چلو آپ بعد میں نکل جانا، 2 کے دن تھوڑا موج کر لو، آپ کی تو اونٹی بڑی تیز ہے۔ اب ہوا کیا، اب غور کرنا۔ ہوا یہ کہ ایک دن اچانک کہتے مجھے احساس پیدا ہوا کہ یار میں جانا چاہیے تھا مجھے، لیکن اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ وہ بات کیا تھی کہ اب بہت ٹائم گزر گیا ہے، اب میں جتنی بھی تیز رفتار سے چلے جاؤں نا تو اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں مل سکوں گا۔ تو کہتے ہیں میرے اعصاب جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ چھوڑو بھائی، اب تو میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے دیکھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، ٹھیک ہے، انسان نے تو نیت کی ہوئی ہے تو اس کو تو ثواب ملنا چاہیے۔ ہمیں تو یہی دھوکا ہوتا ہے نا بیٹھ کے، تو ہم تو یہی والی حدیث پڑھ کے سنا دیتے ہیں آگے سے، یار میں نے ارادہ تو کیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ارادے کی پختگی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کس طریقے سے کر رہا ہے، اس کو واقعی تاخیر کی بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے نا۔ تو یہ ہے تاخیر و تعویق کا ایسا گمبھیر مسئلہ کہ جب اللہ کے وسلم واپس آئے تو یہ صحابی جناب کعب بن مالک نے یہ سارا قصہ رکھا، اللہ کے وسلم نے ان سے مقاطعہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور سماجی کا مقاطعہ تلقی جس کو کہتے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ یہ بخاری شریف میں بڑی حدیث، پیاری حدیث موجود ہے، ساری لمبی طویل حدیث میں۔ تو یہ بات گویا ہمیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں سن لینے کے بعد اور یہ اہل جہنم کا تذکرہ پڑھ لینے کے بعد، نفاق کی خوفناکی دیکھ لینے کے بعد، اور پل صراط کا سارا معاملہ سمجھ لینے کے بعد، انسان کا حشر کا میدان میں سارا سلسلہ سمجھ لینے کے بعد، دنیا کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد، الم یأن للذین، اب اس آیت کو پڑھیں، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، یعنی ہمارے بارے میں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا ذکر کی وجہ سے ان کے دل بیٹھ جائیں، جھک جائیں، فوراً سے کہیں ہم اطاعت کریں گے، کوئی تاخیر نہیں۔ وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوئے ان کی جانب قرآن کی صورت میں، یہ اس پر ایمان لانے کے بعد کیوں نہیں جھک جاتے کہ بھائی جو قرآن نے کہا بس ہم نے ماننا ہے۔ ہم کسی بندے کی ملامت کرنے کی ملامت سے نہیں گھبراتے، انسان ہے نا، اس کو کسی کی ملامت سے نہیں گھبرانا چاہیے مومن بندے کو، کیونکہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کہ ایک مومن شخص جو ہے صرف اللہ کی ذات کا پابند ہے، اطاعت کے معاملے میں بھی، محبت کے معاملے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام کے معاملے میں بھی، وہ اس کو کسی دوسرے کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ اس لحاظ سے کہ وہ کسی کی اطاعت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہیں تو اب اگر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس حالت میں پہنچ جاؤ کہ فوراً جو نا وہ تمہارا رد عمل یہ ہو کہ تم اس پہ عمل درآمد کرو، تو اگر تم فوراً عمل درآمد نہیں کرو گے نا، تاخیر سے کام لوگے، تو کیا ہوگا؟ وہ خدشہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، آپ من قبل، آپ سے پہلے کتاب کن لوگوں کو دی گئی؟ یہود کو اور نصارہ کو، اور درمیان میں صحیفے بھی آتے رہے جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، اس میں بائبل کے اندر۔ تو یہ صحیفے، اتنی لمبی لسٹ ہے ان کی، گویا ایک طویل سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا بھیجا کئی ہزار سال تک، اور وہ طویل سلسلہ جو ہے ان میں بڑے بڑے کبار پیغمبر بھی آئے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کی ہے نا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ،
یہ بات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بارے میں نے کی، اگرچہ امت محمدیہ تمام امتوں سے، سابقہ امتوں سے افضل ہے، لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے نا وہ یہود اور یہ بنی اسرائیل کے لیے دہرایا کہ وہ انی فضلتکم علی العالمین، ان کو ہم نے فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ آپ غور کریں کہ بھائی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو دی گئی کتاب من قبل، آپ سے پہلے، فطال علیہم الامد، تو طویل ہو گئی ان پر مدت، انہوں نے کہا اللہ بھائی چھوڑو، ایسا ایسا ٹائم گزرتا گیا، انہوں نے کہا کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نہیں کیا انہوں نے۔ اب نہ کرنا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فقست قلوبہم، فقست قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ یعنی جب انسان، یہ تو سائیکالوجی کی ٹرم ہے نا، کہ جب انسان جو ہے وہ کوئی بھی ایک کام جو ہے وہ روٹین وائز شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس کو وہ تو غلطی لگتی نہیں ہے، اس کو وہ خامی نہیں لگتی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی دوستی ایسے بوائز کے ساتھ ہے یا ایسے گرلز کی دوستی گرلز کے ساتھ ہے جو عام روٹین میں ہی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، عام روٹین میں بات بات پہ، وہ جی ایسے تو وہ تو ایسے، ہم تو وہ مطلب بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی۔ اب آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اب آپ کی عادت بن جائے گی گالیاں سننے کی، یہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ آپ روکیں گے بھی پہلے سٹارٹ میں، لیکن وہ رکے گا نہیں، وہ پہلے تھوڑا کم کر سکتا ہے لیکن رکے گا نہیں، پھر ایسا ایسا روٹین وائز ہو جائے گی۔ وہ جی جس کی جتنی زیادہ دوستی ہے، اب یہ میں آپ کو کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے فرینڈ زون آپ دیکھتے ہیں، فرینڈز میں بیٹھتے ہیں کلاس فیلوز میں، تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ گالیاں نکالتے ہیں، بات بات پہ گالی، اور اس کو ایسا روٹین والا بنایا ہوا معاملہ، تو اس کو سمجھتی کچھ نہیں ہے۔ میں نے بچے سے کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یار آپ یہ کیا گالیاں نکالتے ہو بات بات پہ؟ تو کہتا ہے یار یہ جو ہے نا یہ بس بہت قریبی دوست ہے، بس ہمارا آپس میں اس طریقے سے جو ہے نا وہ دوست بہت قریبی ہے اور جگری دوست ہے، بس اس کے ساتھ اور ایک فلاں بچہ ہے اس کے ساتھ بس میرا یہ معاملہ ہے، میں تو باقی کسی کو گالی نہیں نکالتا۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا یار یہ دوست جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ آپ دوست اس کو مراتے ہیں یا اس کو آپ دوست مانتے ہیں جس کو آپ گالیاں نکالتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات؟ یہ بڑی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان، دوستی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے معاونت کرے، اچھے کام کی ترغیب دے، برے کام سے روکے۔ یہ کون سی دوستی ہے کہ انسان جو ہے اس کو گالیاں دیتا رہے اور اس کو کبھی ماں کی گالی دے، کبھی بہن کی گالی دے، کبھی اس کے بھائی کی گالی دے، کبھی کون سی گالی دے، کبھی کون سی گالی دے؟ تو یہ کون سی دوستی ہے بھائی؟ ایسا دوست بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں، ایسا دوست جس کو وہ گالی دے رہا ہے نا، وہ دوست بھی جو ہے نا وہ سمجھو کہ ایمان سے بے بہرا ہے، یعنی اس کو اتنی بھی غیرت نہیں ہے، اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی گالی دے جائے اور وہ کچھ کہے نا اس کو۔ یعنی کم از کم انسان کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ پورے طریقے سے بات نہیں کر رہے، تو کوئی دوسرا شخص بھی بات کرنے کی جرت نہ رکھے۔ یہی ایمانی کیفیت ہو انسان کی کہ کوئی، اگر میں کسی کو گالی نہیں دے رہا نا، تو کوئی دوسرا شخص بھی گالی نہ دے مجھے۔ دوسرے شخص سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثال وہ کفار جو ہے نا یہاں جو بالکل آپ کے اپوزٹ ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، وہ تو دیں گے، تو ان کا تو کوئی ٹینشن نہیں لینی نا، وہ تو وتواصوا صبر میں آ جائے گا کام۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو آپ کے اپنے فرینڈز ہیں، وہ ان کی عادت ہے، وہ عادت آپ کیسے ختم کریں گے؟ آپ کہیں گے سر ایک دفعہ اصول قائم کر دیں کہ دیکھو میں نہ کسی کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس طریقے سے مراد گالم گلوچ سے، اور نہ مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ بیئر ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ بات بتانے کے بعد بھی وہ شخص جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہوا اپنے بات کو، تو آپ پھر وہی بات ہے قرآن کریم کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ ایسے جاہل لوگ جو ہیں ان کو صرف سلام کی حد تک ان کے ساتھ ہیل و ہائے رکھی جائے، باقی ان کے ساتھ کوئی تعلق اور استوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تجربہ ہے جو میں جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہوں، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہی اس کا سولوشن ہے جو قرآن کریم نے ایڈریس کیا ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ جو ہے نا وہ کسی کام کو روٹین وائز دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے بعد وہ غلطی نہیں لگتی، وہ غلطی نہیں لگتی، یعنی آپ غیر محسوس انداز میں وہ غلطی کر بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ چیز ہے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، کہ انسان کہتا ہے چلو کل کروں گا، پرسوں سٹارٹ کروں گا، ترسوں سٹارٹ کروں گا، اس دن سٹارٹ کروں گا، مہینے بعد کروں گا، سال بعد کروں گا، جاب کے بعد کروں گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو کر دیتی ہیں سخت، اور ایسا سخت کرتی ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار ڈسکس کی ہے، جو چیپٹر نمبر 1 میں آئی تھنک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے دل تو اتنے سخت ہو جاتے ہیں، بندوں کے دل، کہ یہ پتھر کی مانند ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 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 او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ہوتے ہیں وہ تو بھئی اللہ تعالیٰ وہ تو پھٹ بھی پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے تو پانی بھی نکل جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ کپا بھی جاتے ہیں، لرز بھی جاتے ہیں. لیکن انسان جب ایک طویل عرصے تک بغاوت میں اترا ہو تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن نیکی کی طرف اس کے ہاتھ بڑھانے کے قاصر نہیں ہوتے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اچھی بات یا اچھی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اس کے کان ہوتے ہیں لیکن اچھی بات سننے کے سماعت کرنے کے وہ قابل نہیں رہتے، یعنی ان کو اچھی بات سننا پسند ہی نہیں رہتی، برائی میں اتنا گھس جاتے ہیں، اتنا چلا جاتے ہیں. یہ قرآن کریم یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے، اور یہ یقین مانے یہ بڑے بڑے جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ کام روٹین وائز نہ بنائیں، ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں. تو قرآن کریم آلریڈی ہمارے جو ہے وہ نیچر کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہماری فطرت کو جانتے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے. تو گویا وہ ایک ایک چیز کو بڑے ہی ڈیٹیل کے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ جو ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے نا، کہ وہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑا ٹھہر کے کریں گے، یہ آپ نے اس کی اس وسوسے میں نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا نقصان پھر کیا ہوگا وہ بھی ساتھ بتا دیے، فقست قلوبہم، دل سخت ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ کثیر منہم فاسقون، نافرمانوں کی کثرت ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اعلموا، دیکھو جان لو، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالی یحیی الارض بعد موتها، جیسے قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ اگر ایک چیز میں زجر اور سختی کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کا سلوشن بھی پیش کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی امید کی کرن بھی روشن کر دیتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اگر اس نے جہنم کا ذکر کیا ہے تو ساتھ جنت کو ذکر کرے گا. اگر قرآن کریم میں ایک جگہ پہ منافقین کے اوپر زجر کی بات کی گئی ہے تو ساتھ نفاق سے نکلنے کے طریقے اور تو انداز بھی بتا دیے ہیں، اور ایمان کی کیفیت کو اختیار کرنے والوں کو جو انعامات ملیں گے وہ بھی ڈسکس کر دیے ہیں. گویا جس طریقے سے ہم بچے کو تھوڑا خوف بھی دلاتے ہیں، اور کوئی بچہ ہمارا پڑھ رہا ہو تو ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ چیز اس طرح کور کر لی تو میں تجھے جو ہے نا اس کا یہ چیز بھی دوں گا، اس کی تما جس کو کہتے ہیں لالچ، تو وہ اس تما سے بھی پڑتا ہے اور خوف بھی اس کے دل میں ہو کہ والد کا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو بڑی کامیاب کر دیتی ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو، یہ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکالوجی کا جو چیپٹر پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ان میں آتی ہیں ساری، کہ بھائی آپ نے کسی شخص کو قائل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر ٹیچر ہیں یا آپ جو ہے نا وہ کسی بڑے عہدے پہ ہیں تو آپ کس طریقے سے لوگوں کو اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے اوپر خوف بھی ہو ایک چیز کا آپ کا، ٹھیک ہے، کہ آپ سپروائزر ہیں ان کے یا کسی بھی طریقے سے، اور ساتھ تما بھی ہو، ان کو لالچ بھی ہو کسی ایک چیز کی. تو یہ دونوں چیزوں جب ہوں گی تو وہ کام خوف کی وجہ سے کام درست کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی کام غلطی کی طرف نہیں جائیں گے، اور تما کی وجہ سے کام کو اور بہتر کریں گے کہ تاکہ اس کام جو ہے نا وہ اور پریسائز ہو اور اس کی ییلڈ کو بیٹر کریں. تو اس سے آپ اس چیز کو اندازہ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بڑی زبردست نیچر بیان کی ہے. ان اللہ ان علم، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا نہیں کرتا، کر دیتا ہے نا. تو اب اگر کسی کے دل میں یہ نفاق تھا، یا نفاق کے بعد اگلی سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ وہ نفاق کو ختم تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ طوالت کو پکڑے ہوا ہے، وہ انتظار میں ہے، وہ کہتا ہے جی کروں گا کروں گا کروں گا. کیا اس کے لیے کوئی چانس ہے؟ جن کے دل سخت ہو گئے، جی چانس ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی مردہ دل کو زندہ دل بنانے پہ قادر ہے، گناہ گار کو نیکی پر رکھنے پہ قادر ہے. انسان کوشش کرے ضرور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا، یہ معنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قد بینا الآیا، قد بینا، یقیناً تحقیق، بینا بیان کر دیا ہم نے، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، آیات بیان کر دی ہیں. قرآن
اتنا واضح، اتنی صاف ستھری بات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. بھائی اتنی صاف بات کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو آپ یہ آپ کی امید ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ٹھیک ہے، فوراً سے جہاں جہاں غلطی ہے وہاں پہ فوراً اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ٹھیک کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ، اگر آپ غور کرتے ہیں نا، دیکھیں انسان کی ایک جو مثال لے لیں، جو ہم زمین میں بیج اگاتے ہیں تو زمین کو تھوڑا نرم کر کے اگاتے ہیں، بس سمجھ رہے ہیں، زمین کو تھوڑا سا ہم نرم کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گوڈی کرنا. گوڈی کر کے ہم زمین میں جو ہے نا وہ بیج اگاتے ہیں. اب گوڈی کر کے زمین میں بیج اگانے کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کریں کہ گوڈی کیے بغیر ویسے ہی اوپر جو ہے نا وہ پھینک دیں بیج، تو وہ چونکہ زمین کے زیر زمین تو جائے گا نہیں، زیر زمین جائے گا، اس کا ایک خاص پریشر، ایک خاص اس کے اوپر انرجی، ویسا تو کام ہی نہیں ہوا. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ صحیح نہیں آتی. اس وجہ سے آؤٹ پٹ صحیح لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نرم کرنا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے. اس احساس کے ذریعے پھر ہم نے جو ہے ساتھ ساتھ نیکی کے کام شروع کرنے ہیں. دن جا کے آپ اس کا جو ہے نا وہ چینج دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر. اور پھر جب نیکی کے کام کرنے ہیں تو پھر یہ ساتھ خیال رکھنا ہے کہ جس طریقے سے ایک پودا لگا ہوتا ہے نا، صاف ستھرا پودا، اس کے ساتھ جھاڑ جھوڑ لگ جائے نا، جھاڑیاں چھوٹی سی لگ جائیں ادھر ادھر سے، تو وہ بھی پودے کی گروتھ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں. یعنی وہی روشنی جو ڈائریکٹ پودے کے اوپر پڑنی چاہیے تھی، وہ پہلے جو ہے نا اس کے اوپر پڑ رہی ہے، دوسرے جھاڑیوں کے اوپر، اگر جھاڑیاں زیادہ ہیں. اسی طریقے سے وہی جو ہے نا وہ زمین سے جو وہ کانٹینٹ لے رہا ہے پوٹاشیم کی صورت میں یا نائٹروجن کی صورت میں یا فاسفورس کی صورت میں، وہی جو ہے نا وہی کنٹینٹ زمین کا تقسیم ہو گیا. وہ جھاڑیاں بھی لے رہی ہیں، پودا بھی لے رہا ہے، تو گویا پودے کو کم ملے گی چیز. اسی طریقے سے جو چیزیں پودے کو ریکوائرڈ ہیں وہ ساتھ جو ہے نا اس کے وہ جھاڑیاں بھی ساتھ کھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ پودے کی گروتھ صحیح نہیں ہو پاتی. اس وجہ سے جب بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو، نیکی کرنی ہے انشاءاللہ، تو وہ اس کے لیے یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے نرم کریں دل کو، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر احساس پیدا کریں اس گناہ کو ختم کرنے کا. پھر اس احساس کے ساتھ نیکیاں کرنا شروع کریں. پھر جب نیکی شروع کر دیں تو پھر وہ جو برائیاں پہلے تھی، وہ جھاڑیاں، وہ ساری چیزیں، ان کو آپ نے اکھاڑ دینا ہے، نکال دینا ہے، اور کسی اور جھاڑی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، کسی اور غلطی کو، کسی اور خامی کو، جس پہ انسان کو اس طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہو بعد میں کہ بھئی میں نے کیا کر دیا ہے، تو وہ تمام چیزوں کو اپنے سے دور رکھنا ہے. یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق قرآن کریم نے بات کی ہے. جب یہ سارا معاملہ کر لے پھر آپ اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں. اگلی آیت مبارکہ جلدی سے پڑھتے ہیں چونکہ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے آیت نمبر 19 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المصدقین، صدقہ کرنے والے مرد. دیکھو یہ جو آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو گیا نا، یہ جھاڑیاں بوٹیاں، یہ ساری جو غلط چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ڈسکس کی ہیں، کہ جب آپ کا پودا لگا ہوا ہے، اچھا پودا، اس کے ساتھ آپ کی جھاڑیاں لگ جاتی ہیں، تو وہ جھاڑیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ جھاڑیاں کیا چیزیں ہیں، کیا چیز ہو سکتی ہیں، وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، یہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ مرد تو کہیں کہ چلیں ہم صدقہ کر لیتے ہیں، عورتیں کہیں جی ساڑھے کو پیسے ہیں نہیں لیکن تھوڑے نے، اس واسطے نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے، جتنا جس کے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں اتنا ہی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق دینا چاہیے. اچھا، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں، ایک ہے صدقہ، دیکھ رہے ہیں، ایک ہے صدقہ، ایک ہے وَأَقْرَضُ اللَّهَ، واو کے ساتھ الگ کر کے کہا اقرض اللہ، کہ جنہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، قرض دینا اللہ تعالیٰ کو یہ ایک الگ چیز ہے. ساتھ ہی فرمایا کہ یضاعف لهم، اللہ تعالیٰ دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا. اور ایک نہیں کرے گا بلکہ قرآن کریم میں اور ہے تو اللہ تعالیٰ تو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے بہترین اجر. دیکھیں انسان کی جو مال کی محبت ہے نا، مال کی محبت جب تک یہ نہیں نکلتی، یہ بھی ایک جھاڑی کی مانند ہے کہ انسان کے اصل پودے کو خراب کرتی ہے. مال کی محبت کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے،
مال کی محبت کی وجہ سے نمازیں ترک کرتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو قطع تعلقی کرتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے دوسرے شخص کو اپنے سے جو ہے نا وہ ادنا سمجھتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے بہت سے نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی کب درست ہوں گی کہ جب مال کی محبت درمیان سے نکلے گی، جب یہ جھاڑی نکلے گی تب اس کا پودا جو ہے وہ اور گروتھ کرے گا۔ اب دو طریقے سے، ایک ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ صدقہ اور خیرات عمومی طور پہ اس لیے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ آپ عام طور پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ آپ غریب، مسکین، بیواؤں، یتیموں اور جس کو ہم عمومی طور پہ چیریٹی کہتے ہیں اس میں آپ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ وہ قرضہ دینا کیا مراد ہے؟ اس میں یہ چیز آتی ہے عمومی طور پہ، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے بھی یوز ہو جاتی ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں، لیکن عام طور پہ اگر قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سے عام طور پہ یہ مراد ہے کہ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں کام کرنے کے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے خرچ کرنا۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، اس میں کوئی بھی کام ہے، مثال پہ تو کہیں پہ جو ہے نا وہ جیسے ہمارا ماشاءاللہ ایونٹ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو گروتھ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی معاملات کی جاتے ہیں، کام کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، لوگوں تک اس کے واعظ کو پہنچانے کے لیے، یہ تمام کام جو ہے وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا میں آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جو ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، اللہ تعالیٰ کے اسلام کا جو علم ہے وہ بلند ہو۔ یہ چیز ہے، تو یہ دونوں جگہ پہ خرچ کرنا لازمی ہے۔ میں نے ان دونوں کو الگ الگ اس لیے کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار دیکھو ہم تو بھائی یہ فلاں مسکین فلاں عورت جو ہے اس کی معاونت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں مطلب بیوہ ہے اس کی معاونت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ماضی حال اور استقبال کو دیکھ کے کہ وہ جان بوجھ کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو فلاں کا کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ، تو وہ اس کا دھوکہ دے کے یہ جو اگلا کام ہے نا اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے اس سے بھاگ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو بھائی مساجد کو گروتھ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ فنڈ ریزنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں یا جو دین سیکھ رہے ہیں ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو فلاں غریب کو دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، سائملٹینیسلی آپ دونوں میں تقسیم کریں، چونکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ان کی معاملت بھی ضروری ہے اور اللہ کے جو دین ہے اس کے علم کو بلند کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک چیز کی آڑ میں آ کے دوسری چیز کو ترک نہ کریں اور دوسری چیز کی آڑ میں آ کے پہلی چیز کو ترک نہ کریں، دونوں چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے سمجھیں کہ انتہائی مفید ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو امید ہے اس آیت کی آپ کو بڑی اچھی طریقے سے کلیئرٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ، کہ جب اس کے اندر غلطی کا احساس پیدا ہو جائے، غلطی کا احساس اسے تاخیر و تعویق نہ کروائے، فوراً سے اسے اللہ تعالیٰ سے معافی کروائے۔ اب معافی کے بعد انسان اس کے آس پاس جو جھاڑیاں غلط چیزیں لگتی ہیں اس کو دور کرنے لگتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور بیسک چیز مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ کہاں خرچ کیا جائے؟ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کے درمیان، اور اللہ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کے اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور واعظ کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا۔ یہ کام کیا ہے؟ والذین آمنوا، ایسے لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں، ایسا ایمان جو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہی جو لوگ ہیں یہ سارے کام کرنے والے، اولئک هم الصدیقون، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقین کے ساتھ، یہ بڑے سچے لوگ ہیں، بڑے کھڑے قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سچائی کی وجہ سے ان کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ بڑا بلند رکھے قیامت کے دن، جس طرح اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا درجہ رکھنا ہے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور یہ اصل میں گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ یہ کام دنیا میں جو ہے نا یہ لوگ اس طرح کرتے رہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح معاملات تھے، اس طرح جو ہے نا یہ بھی گواہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ گواہی کا درجہ ہے، جس طرح امت محمدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے گی باقی امتوں کی کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام قرآن کی صورت میں آیا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اسی طریقے سے اپنے بندوں کے بارے میں جاری گواہی دے گی، بھائی قرآن کریم ان کے سامنے پیش ہوتا تھا، ان کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے تھے، تو یہ گواہی ایک دوسرے کے خلاف بھی دی جا سکتی ہے اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں تو۔ لہم اجرہم ونورہم، انہی کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور، یعنی یہ جو لوگ ہیں نا ان کو اجر بھی پورا پورا ملے گا، اور پیچھے جو ہمارا لیکچر 2 میں آئی تھنک ہمارے ڈسکس ہوئی نور سے ریلیٹڈ بات، تو نور بھی جو ہے وہ ان کا دیا جائے گا،
قیامت کے دن جب کسی کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا اور اہل ایمان کو صرف نور عطا کیا جائے گا، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کوالٹی رکھنے والے، ان کو تو ان کا نور ملے گا۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، اور جو جنت والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، اور ہمیں کوشش کاوش کر کے اپنی غلطیوں جو خامی ہیں انہیں کم کرنے کی اور اچھے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق دے۔ اور امید ہے آپ کو کافی حد تک لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پر پیپرز کا پرابلم آئے گا تو ہم اس کو ڈیلے بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اتوار والے دن ہم لیکچر نہیں رکھیں گے، جمعے والے دن جو ہے وہ ایک لیکچر لے لیں گے، تاکہ کوشش کریں گے جمعے تک جو ہے نا ہماری صورت ختم ہو جائے۔ جی کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ کر لے، اس کے بعد پھر کوئی ڈسکشن ہے تھوڑی سی وہ کرتے ہیں۔ آج کے سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے بتا دیں انشاءاللہ۔ جی کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ علی پھر یہ آڈیو بند کر دیں۔